السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سناؤں گی جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میجیکلی اسکائی پر ٹریول کیا تھا۔ اور بچوں، یہ پتہ ہے کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، اور اس وقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جو اتنی سپیڈ سے چل سکے۔ تو اس وقت ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو رہے تھے، تو سوتے میں جب آدھی رات کا وقت آیا نا، تو ایک دم سے ان کو نا آ کے کسی نے اٹھایا۔ جب انہوں نے ایک دم سے دیکھا تو وہ تو اینجل تھا۔ اینجل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا کہ آئیں۔ اب آپ کو نا وہ لے کے باہر آیا اور ایک میجیکل رائڈ دکھائی۔ ایسی رائڈ تھی وہ کہ وہ تو بہت ہی سپیڈ سے چلتی تھی، وہ تو ایسے لائٹ کی سپیڈ سے چلتی تھی۔ اب اس نے کہا آئیں آپ بیٹھیں ادھر، تو میں آپ کو نا آج ایک بہت زیادہ پیارا ٹور کروانے والا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رائڈ کے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور ساتھ وہ اینجل بھی بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے جیسے ہی سٹارٹ کیا تو لائٹ کی سپیڈ سے جا رہے تھے، تو وہ فوراً ہی وہ فلسطین پہنچ گئے جہاں بیت المقدس ہے۔ اب جیسے بیت المقدس پہنچے تو وہاں تو پروفٹ سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں انہوں نے نماز پڑھائی، یہ تو پتہ نہیں کون سی، لیکن وہ اس وقت تہجد کی نماز ہی ہوگی، وہ نماز پڑھائی۔ اور پھر وہاں پر نا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا ایک ایکسکلیٹر دکھایا، وہ سیدھا اسکائی کی طرف جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ میرے ساتھ اور میں آج آپ کو نا اسکائی کا ٹریول کرواتا ہوں، تو یہ ٹور آپ کا بہت مزیدار ہوگا، آپ یاد رکھیں گے اور جس کو بتائیں گے نا ہر کوئی حیران ہو جائے گا۔ اب وہ اوپر چلے گئے۔ اب جیسے ہی وہ اوپر چڑھے ہیں نا، تو آگے نا اسکائی، آپ کو پتہ ہے اسکائی جو ہے وہ 1 نہیں ہے، وہ تو 7 اسکائیز ہے نا، اور 7 اسکائیز کے اوپر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں نا۔ تو اب جیسے یہ ایکسکلیٹر جو ہے نا، اس کی بھی سپیڈ اتنی زیادہ تھی نا، کوئی ٹائم لیمٹ تھی ہی نہیں، فوراً یہ نا وہ اسکائی پہ پہنچ گئے، فرسٹ اسکائی پہ نا۔ تو اس کے سارے ڈورز بند تھے، بالکل کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جو ہے نا شیطان وغیرہ، یہ تو بالکل بھی نہیں جا سکتے نا، اگر یہ جانے لگے تو اوپر سے پتھر آتے ہیں۔ تو یہ نا جو 7 اینجل تھے نا، وہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے جا کے نا تو ڈور اوپن کرنے کے لیے نا وہاں پہ ناک کیا۔ تو جو سیکورٹی والے تھے نا اینجلز، انہوں نے پوچھا کون؟ تو وہ کہتے ہیں میں جبرائیل۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی ہیں کہ آپ اکیلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تو میں اس وجہ سے انہیں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ فٹ ڈور اوپن ہو گیا۔ جیسے ڈور اوپن ہو گیا تو آپ اوپر گئے، آپ کو تو ساروں نے اتنا زیادہ ویلکم کیا، سارے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا آئیں جی ہم آپ کو نا ساری جگہ کی نا سیر کرواتے ہیں۔ اب انہوں نے جہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے نا جو وہاں کے سیکورٹی والے تھے اور جو وہاں کے اور بھی اینجلز تھے، وہاں پہ بہت سارے اینجلز تھے جو اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سارے امپورٹنٹ اینجلز جو تھے نا، جو ان کے لیڈر تھے، ان سے ملوایا، اور ساتھ اور پرسنالٹیز جو تھی نا، جو انسان بھی اور تھے، ان سب سے بھی ملوایا۔ ان میں جو سب سے بہترین انسان تھے نا، ان سے بھی ملوایا، اور ان کا نام پتہ کیا تھا؟ ان کا نام تھا آدم، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا، اس کے بعد اب جبرائیل علیہ السلام نا اوپر لے گئے ایکسکلیٹر کے ذریعے ہی نا، اب اوپر گئے تو سیکنڈ اس پہ اسکائی پہ چلے گئے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ آسان ہوتا ہے۔ اب یہ نا سیکنڈ جب اسکائی کے اوپر گئے ہیں نا، وہاں بھی کچھ لوگ تھے اور وہاں بھی سب نے ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ویلکم کیا، اور وہ تو سارے بہت حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچ آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو بلایا ہوا تھا۔ اب سب نے ان کو نا ہر جگہ کی سیر کروائی، یہ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے، ادھر یہ ہوتا ہے، ادھر وہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ نا وہاں کچھ لوگ بھی تھے، ان سے بھی تعارف کروایا، انٹروڈکشن یعنی کہ کروایا۔ اور جب وہاں پہ 2 پروفٹس بھی تھے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب سے ملاقات ہو گئی نا۔ پھر اینجل نے کہا، جبرائیل نے، کہ چلے میں اب آپ کو نا اور اوپر لے کے جاتا ہوں، اور اوپر لے کے گئے تو وہاں پہ نا ایک بہت ہی پریٹی اور خوبصورت سا بزرگ تھا۔ وہ تو اتنا پیارا تھا نا، ایسے جیسے مون ہو۔ وہ پتہ کون تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد نا اینجل نے پھر ایکسکلیٹر پہ بٹھایا اور اوپر لے گیا، اور وہ اتنی سپیڈ سے ایکسکلیٹر چلتا تھا نا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور نیکسٹ اسکائی آ جاتا تھا۔ اب یہ 4تھ والے اسکائی پہ چلے گئے، وہاں پہ بھی انہیں کچھ لوگوں سے ملاقات کروائی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضرت ادریس سے بھی ملاقات کروائی گئی۔ اس کے بعد نا 5th فلور پہ گئے، وہاں پہ بھی ساری پوری سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد 6th فلور پہ گئے، یعنی کہ 6 والے اسکائی کے اوپر ایکسکلیٹر کے ذریعے، اور ہر جو بھی اسکائی آتا تھا نا اس کے سارے ڈورز کلوز ہوتے تھے، اور پھر جیسے ہی جا کے ناک کرتے تھے، پھر وہاں کے سیکورٹی والے پوچھتے تھے کہ کون آیا ہے، پھر ان کے بتانے پر وہ دروازے اوپن ہوتے تھے اور یہ اندر چلے جاتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے نا پھر 7 والے اسکائی کے اوپر پہنچے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 اسکائی پہ پہنچے نا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ تھے انسان، اور ان کی شکل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی زیادہ ملتی تھی۔ تو پتہ چلا، انٹروڈکشن جب ہوا نا تو پتہ چلا یہ تو آپ کے نا اینسیسٹرز میں سے ہیں، دادا پردادا میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ اوپر سب سے اوپر 7 فلور کے اوپر۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے نا زمین پہ، جب اوپر والے اسکائی پہ جاتے ہیں نا تو بالکل اسی سیدھ پہ اوپر خانہ کعبہ ہے، پھر اور اوپر جائیں نا اسی طرح سے 7 جو ہے نا اسکائی، اس کے اوپر بھی خانہ کعبہ ہے، یعنی ہر اسکائی کے اوپر ایک خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر پھر ایک خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر پھر خانہ کعبہ ہے، پھر اس کے اوپر پھر خانہ کعبہ ہے، اور جو 7 ہے نا اس کے اوپر ایک خانہ کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، اور وہاں یہ ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نا وہاں پہ جا کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو یہاں تک یاد ڈر ہے، اس کے اوپر تو میرا جانا بہت مشکل ہے۔ اور آگے جب ایکسکلیٹر آیا نا تو ایکسکلیٹر کے اوپر یہ بیٹھے، آگے دیکھا تو ادھر تو ایک درخت تھا بیری کا، اور اس کے آگے اوپر تھے اللہ تعالیٰ۔ پھر انہیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا وہاں پہ جا کے تو باتیں کرنے کا نا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میرا ایک بندہ، اتنا پیارا بندہ اتنی دور سے میرے پاس آیا ہے، تو میں اس کو ایسے تھوڑی جانے دوں گا، میں تو اس کو گفٹ دے کے بھیجوں گا۔ اب وہاں پہ جا کے نا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کیا گفٹس دیے۔ ایک گفٹ تو نمازوں کا دیا کہ آپ نے نا ہر روز نمازیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور جو نماز پڑھے گا نا اس کے جو گندے کام ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ پھر رب کر دیتے ہیں، ریز کر دیتے ہیں۔
اور اسی طرح سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پھر اسی طرح سے نا ایک اور بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ نیکی کریں گے نا ایک، تو ہم آپ کو 10 اس کے بدلے میں پوائنٹس دیں گے، اور اگر آپ ایک برا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم صرف ایک ہی آپ کو پوائنٹ دیں گے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد نا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اور پھر نا ایکسکلیٹر آیا، ایکسکلیٹر نے جلدی جلدی ایسے کیا کہ وہ ان کا آ گیا فلسطین، یعنی کہ بیت المقدس آ گیا۔ جیسے ہی بیت المقدس آیا وہاں تو سارے پروفٹس پھر اکٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، اور پھر ایک اور رائڈ، پہلے تو ایکسکلیٹر تھا نا، اب ایک رائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ اس میں ٹائم لیمٹ تھی ہی نہیں، وہ لائٹ کی سپیڈ سے چل رہا تھا، اور وہ ڈائریکٹ آ کے مکہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رکا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے گئے اور جا کے سو گئے۔ اور پھر صبح اٹھ کے انہوں نے بتایا میں تو آج آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ سارے اتنے حیران، کہتے ہیں یہ راتوں رات اتنی دور کیسے جا سکتا ہے، یہاں سے مدینہ جائیں تو اتنے دن لگ جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اسکائی کی ٹور لگا کے آئے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سپیڈ والی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی کسی جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری لمبی ہو گئی ہے تو ہم ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔